کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، ورنہ سب جھوٹ اور دھوکے کا سامان ہے جو انہوں نے کیا ہوا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا جو وفد یہاں پر آیا اور 3 دن وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اور آپ کے سارے اہداف پر اس نے گفتگو کی ہے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے اگر آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ سولر سسٹم اس کو آپ بڑھنے سے روکیں، تو آپ نے اس کو کیوں قبول کیا ہے، کیوں مانا ہے؟ لوگوں کا آپ نے اتنے بل بنا دیتے ہیں، لوگ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے سولر کی طرف جاتے ہیں۔ سولر انرجی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پولوشن کم ہوتی ہے، ہمیں اسموگ پہ بھی بات کرنی ہے۔ تو جب سولر سسٹم آگے بڑھ رہا ہے آپ کی نالائکیوں کی وجہ سے، چونکہ آپ نے بل کم نہیں کیے ہوئے، چونکہ آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، تو جب لوگ سولر پہ جا رہے ہیں تو آپ کا ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے کنزمپشن کا جو آپ نے انتظام کیا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں چونکہ سارا انحصار حکومت کا بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا کر اور بل کی قیمت بڑھا کر پیسے وصول کرنے پر ہے۔ ایف بی آر کے 25,000 لوگ تو کام کرتے نہیں ہیں، سارا ڈائریکٹ تو آپ بجلی کے بلوں میں لے لیتے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ تنخواہ دار نے 111 ارب روپے ابھی بھی 3-4 مہینے میں دے دیا ہے، ابھی 1 جنوری کہہ دیا ہے کہ جب سے نافذ کریں گے، یہ بھی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے مان لیتے ہیں کہ ہم سولر کے حوالے سے اپنی پالیسی کو تبدیل کریں گے؟ کسی صورت میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو تو انکریج کرنا چاہیے۔ یہ آئی پی پیز جن سے غلط معاہدے ہیں یہ ختم کیے جائیں۔ سولر سسٹم پہ لوگ اگر خود آتے ہیں یا کلیکٹیولی کہیں پر آتے ہیں تو ان کو انکریج کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ماحولیات کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کی معیشت بھی اچھی ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ اب آپ نے اتنا سولر لے لیا، انویسٹمنٹ کر دی، اب ہٹ جائیے، ہٹا دیجیے ورنہ مزید ٹیکس لگا دیں گے آپ کے اوپر۔ تو یہ انتہائی ظالمانہ بات ہے جو حکومت اس وقت سوچ رہی ہے۔ اسی طرح پہلے انہوں نے بہت واضح طور پر کہا تھا کہ ہم منی بجٹ نہیں لائیں گے، لیکن اب جو شارٹ فال ہے اس پر یہ منی بجٹ کے بارے میں ایک دن کہتے ہیں لائیں گے، ایک دن کہیں گے نہیں لائیں گے۔ ویسے تو ہر دن منی بجٹ کا دن ہوتا ہے، اس لیے کہ جب آپ دال کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے، جب آپ چاول کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے، جب چینی کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے، جب آئل کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے، تو عام آدمی کے لیے تو یہ منی بجٹ ہی ہوتا ہے نا روزانہ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس مہینے میں چونکہ 20 روپے کے بجائے صرف 18 روپے بڑھے ہیں تو لہذا مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ یہ بھی ایک دوسرا جھوٹ ہے۔ او بھائی، پچھلے مہینے آپ نے 20 روپے کی مہنگائی بڑھائی تھی، اس مہینے آپ نے 18 روپے کی مہنگائی بڑھائی۔ ایک اور بات، جب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی زیرو مطلب نہیں بڑھی، آگے نہیں گئی، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 20 روپے پچھلے سال بھی اس مہینے میں بڑھے تھے، 20 روپے اس سال بھی اس مہینے میں بڑھے۔ تو یہ جو لوگوں کو اعداد و شمار کے گورکھ دھندے سے بیوقوف بنانے والا عمل ہے، اس سے معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ معیشت آپ کی پالیسی سے بہتر ہوگی، معیشت آپ کے اللہ تللے ختم کرنے سے بہتر ہوگی۔ معیشت کا مطلب یہ ہے اس سال 21% انتظامی اخراجات گورنمنٹ زیادہ کر رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ 5 ارب روپے 1087 گاڑیاں خریدنے کے لیے رکھے گئے ہیں جو دیے جائیں گے سرکاری افسروں کو۔ ان حالات میں کہ جب لوگ مر رہے ہیں، 40% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں، 10 کروڑ لوگ، اور اس میں آپ افسران کے لیے 1087 گاڑیاں خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیسے آپ اپنے اخراجات کم کریں نا، قوم کے اوپر سارا بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ اپنی فری بجلی، اپنا فری پیٹرول، اپنی گاڑیاں چھوٹی کریں، نئی گاڑیوں کو روکیں، تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت بہتر ہونا شروع ہوگی۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے حوالے سے جو سب سے بڑی ٹاپ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو انرجی کرائسس ہے اس میں بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے ہر صورت میں۔ ہم نے دھرنا دیا، احتجاج کیا، اس کے بعد احتجاج کیا، ہڑتال ہوئی، اس کے بعد انہوں نے ایک پیکج دیا جس میں 14 روپے 2 مہینے کے لیے کم کیے، ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا، لیکن ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے 2 مہینے کے لیے آپ پیسے کم کر دیں، آپ بلوں میں کمی کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم بل میں کم کریں گے تو شارٹ فال بڑھ جائے گا، یہ آج بلوں میں پراپر کمی کریں، یہ فائنینشیل ایئر کے اختتام پر یہ شارٹ فال بھی ختم ہونے کا امکان ہو جائے گا، اس لیے کہ جب انڈسٹری چل پڑے گی، لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے تو آپ کے لیے ٹیکس کے امکانات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کام نہ کرنا پڑے، بس ڈائریکٹ لوگوں سے ٹیکس وصول کر لیا جائے، تنخواہ دار کو مارتے رہو، اس پر مزید ٹیکس لگاتے رہو، تو لہذا اس طرح سے کام نہیں چلتا۔ تو یہ حکومت جھوٹے دعوے کرنا چھوڑے، جھوٹے اعداد و شمار پیش نہیں کیے جائیں۔ اور بات کیا ہوتی ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ حکومت کا کام بھی وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو حکومت کو لے کر آتے ہیں، اس لیے کہ فارم 47 پہ جب آپ لائیں گے
تو سارے کام کرنے پڑیں گے. اب جن کو یہ کام کرنے پڑے ان کا تو یہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا. بھئی ایک کا ایکسپیرینس ہے بارڈر پہ بیٹھنے کا, ایک کا ایکسپیرینس ہے وطن کے دفاع کرنے کا, یا اس کی ٹریننگ اس کی یہ ہے. اب معیشت کا کام بھی وہ کرے گا, سیاست بھی وہی کرے گا, پارٹیوں کو بھی وہی ڈیل کرے گا, حکومت شو پیس ہوگی. اصل میں وہی لوگ ہوں گے جو حکومت کو لے کر آئیں, تو ان کو تو آپ 4 نمبرز پریزنٹیشن کے بتائیں, وہ پہاڑا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو کچھ نہیں پتا ہوتا ان لوگوں کو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورکھ دھندا ختم ہونا چاہیے. ابھی کراچی میں بلدیاتی انتخاب ہوا ضمنی, پورے سندھ میں ہوا, اور ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جمہوریت کی ایسے دعوے دار کہے گی. نورا کشتی لڑتے رہتے ہیں, نون لیگ اور پی پی ٹینیور پورا کرتے ہیں, مزے پورے کر رہے ہیں, انجوائے ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں, اور بیان ایک دوسرے کے خلاف دیتے رہیں گے, یہ کرو یہ نہیں کرو, یہ کرو نہیں کرو. آخر میں آ کر ترمیمیں پوری کرتے ہیں, ایکسٹینشن پوری طرح سے دیتے ہیں, مزے سب عیاشیاں سب کی لگی ہوئی ہیں, اور جہاں موقع ملتا ہے وہاں پر عوام کے مینڈیٹ کی توہین کرتے ہیں. چند یوسیز کا معاملہ تھا, اور ان چند یوسیز پہ بھی انہوں نے وہی گورکھ دھندا کیا جو بلدیاتی انتخاب میں کیا تھا, جو میئر کے انتخاب میں کیا, جو عام انتخابات میں کیا, اور ابھی بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں پیپلز پارٹی کے سنجیدہ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب بجھتا ہوا چراغ ہے. آپ جس سطح پر دھاندلی کے آ گئے ہیں, جس طرح سے لوگوں کی رائے کو سپریس کر رہے ہیں, جمہوریت دشمنی کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں اب یہ پارٹی ویسے ہی عوام مسترد کر چکے ہیں. لوگ مسترد کرتے ہیں, اور یہ جو ہے اپنے آروز کے ذریعے سے نیا نتیجہ بنا کر جو ہے لے آتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر جو پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے, پورے سندھ میں قبضہ سسٹم چل رہا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے؟ لے کر تو آ جاتے ہیں نعرے, تو ہم نے بہت سنے تھے کہ ہم سسٹم کا خاتمہ کریں گے. آرمی چیف صاحب نے بھی کہا تھا جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہی تھی کہ ہم سندھ سے سسٹم ختم کر دیں گے. سسٹم ایک خاص اصطلاح ہے وہاں قبضے کی, لیکن اس سسٹم کو اسلام آباد میں لا کے بٹھا دیا, اور پورا سندھ کے عوام کو ان کے حوالے کر دیا ہے. ان کے آگے کوئی کھڑا ہونے کی جرت نہیں کرتا, اس لیے کہ پیچھے بیک بہت ان کی مضبوط ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے یہ ساری دھاندلی ہوتی ہے, چاہے عام انتخابات ہوں یا بلدیاتی انتخاب میں جماعت اسلامی کا میئر انہوں نے نہیں آنے دیا, یا ابھی ضمنی انتخاب میں. اور میں تو حیران ہوں ان لوگوں کو جو جماعت اسلامی کو آنے کا راستہ کیوں روکتے ہیں. ہم تو کوئی آپ سے ایسا مطالبہ نہیں کرتے کہ جس میں ہم کہیں کہ ہمیں زبردستی لے آؤ, ہم تو کوئی ڈیل نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں ہم جہاں جیت رہے ہیں ہمیں جیتنے دو, جہاں ہار رہے ہیں ہارنے دو. لیکن جماعت اسلامی کو کہتے ہیں آپ دیانتدار ہیں, آپ لائل ٹو کنٹری ہیں, آپ جو ہیں بہترین ہیں, آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں, آپ کے نعمت اللہ خان نے پورا شہر بنا دیا, آپ کے وزراء نے کیفی میں بہترین پرفارم کیا, آپ نے ملک کے لیے قربانیاں دیں, آپ نے پھانسی کے پھندوں پہ جھولنا پسند کیا, مشرقی پاکستان میں قربانیاں دیں, سب کچھ ہم نے کیا, لیکن چوروں کو لاتے ہو اور ہمارے مینڈیٹ کی توہین کرتے ہو. تو اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا نہیں چاہیے, اس کے لوگوں کو سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ ملک سے محبت ہے یا کیا ہے؟ آپ کرپٹ مافیا کو, آپ چوروں کو, آپ ڈاکوؤں کی سرپرستی کریں اور ایماندار لوگوں کا راستہ روکیں, تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا نا. تو پھر سوال کس پر پیدا ہوگا؟ کیا طاقت ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی؟ چند وڈیرے خاندان, عوام سے کیا تعلق ہے اس کا؟ صرف ایک سہارے پر ہیں, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا ہے جس پر وہ پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے. یہی نون لیگ کا عالم ہے. آج نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے تو طے کر لیا تھا کہ اکثریت نہیں ہوگی تو وزیر اعظم نہیں بنوں گا. تو بھائی ووٹ پورے نہیں پڑے تھے تو ایم این اے کیوں بنے؟ 70,000 ووٹ اضافی ڈلوا دیے اپنے فارم 47 پہ. اتنے زیادہ صاف ستھرے دکھانے کی کوشش نہ کریں میاں صاحب, اور یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ سب چیزیں کیوں قبول کی. آپ کی سیٹیں ہیں کتنی؟ زبردستی آ کر حکومت بنا لی ہے, پورے خاندان کی حکومت چل رہی ہے. تو یہ نظام اب ختم ہونا چاہیے. پورے نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے, سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے. ہم نہیں تصادم کے راستے پہ کبھی جانا چاہتے, ہم اپنے نوجوانوں کو روکتے ہیں, لیکن جب آپ ایک یو سی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, ایک ایم پی اے کی سیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جائز, جب آپ جیتنے کے بعد 2900 ووٹ والے کو ہروا دیں اور 1000 ووٹ والے کو جتوا دیں, جب آپ یہ کام کریں گے تو لوگوں کا اس جمہوریت پہ کون سا اعتماد پیدا ہوگا؟ نوجوان اگر مایوس ہوتے ہیں تو کیوں نہیں ہوں گے کہ جب وہ ایک راستے کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ ان کا راستہ روک دیتے ہیں, تو پھر کیسے آگے بڑھیں گے وہ؟ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کمیشن کو بھی ریوزٹ کرنا چاہیے, اس پوری پالیسی کو. ہم پھر بھی قانون کے دائرے میں کام کر رہے ہیں, ہم جمہوری دائرے میں کام کر رہے ہیں, ہم نے نہیں لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لیا. کراچی میں الحمدللہ ہماری اسٹرینتھ ہے, ہم کر سکتے ہیں,
لیکن میں نہیں چاہتا کہ کراچی دوبارہ سے ان حالات کی طرف چلا جائے. لیکن جب آپ بالکل جمہوریت کو پامال کریں گے تو ہم کتنے کارکنوں کو روک سکیں گے؟ اس لیے حالات کو درست کرنا ان کی ذمہ داری ہے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے اور اختیار ہے, اور وہ درست رکھیں اس کو, یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے حوالوں سے ابھی جو اس وقت ایک اور مسئلہ بڑا چل رہا ہے وہ انٹرنیٹ ہے. ان انٹرپٹڈ انٹرنیٹ آپ کو نہیں ملے گا تو آپ اتنا بڑا اسٹف ہمارا نوجوانوں کا ہے, خوف زدہ اتنے ہیں, ہر وقت اس پہ خوف کھاتے رہتے ہیں کہ فیک نیوز. بھائی آپ جینوئن نیوز بنانا شروع کر دیں تو فیک نیوز خود ہی دب جائیں گی. جب آپ کے پاس کوئی جینوئن نیوز ہی نہیں ہے, جب قوم کے لیے کوئی امید ہی نہیں ہے, جب نوجوانوں کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے, تو پھر فیک نیوز پہ ہی چلے گا نا. فیک نیوز پر اعتبار کیوں کرتے ہیں لوگ؟ حکومت کی بات اگر کبھی ایک آدھ دفعہ صحیح بھی ہو تو مانتے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, آپ خود دھوکے پر آئے ہوئے ہیں, جھوٹ پر آئے ہوئے ہیں. اس لیے آپ کریڈیبلٹی بنائیں گے تو فیک نیوز دب جائے گی, جب آپ نہیں بنائیں گے تو پھر اسی طرح سے جو ہے وہ لوگ جھوٹ پھیلاتے رہیں گے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. پھر فائر وال لگا دی, پھر اس کے بعد اب وی پی این, اب مجھے نہیں پتا اس وقت حلال والی چل رہی ہے یا حرام والی چل رہی ہے, تو یہ بھی ماشاءاللہ فتوے تو ہر طرف سے آ ہی جاتے ہیں نا. یہ بھی المیہ ہے ہمارا کہ پہلو جو ہے نا صرف اتنا نہیں ہوتا کہ یہ سوال اور یہ جواب. پھر یوٹیوب کے بارے میں بتائیے, پھر پورے انٹرنیٹ کی سپلائی کے بارے میں بتائیے کہ حلال ہے کہ حرام ہے, پھر کمپیوٹر پہ آپریٹ کرنے کے بارے میں بتائیے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. تو یہ فتوے بازی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, چیزوں کو درست کرنا ہوگا. کوئی فحش مواد کی حمایت نہیں کر سکتا. یہ آج کے زمانے میں آپ یہ ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ ہر صورت میں آپ اس مواد کو روک سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اظہار رائے سے روکیں اور آپ اس بات سے روکیں کہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں اگر آئی ٹی کی کوئی امکانات موجود ہیں تو وہ بھی خراب ہو جائیں. $3.2 بلین کی صرف پچھلے فائنینشیل ایئر میں ہماری جو ہے ایکسپورٹ ہوئی ہے آر ٹی کی. ہمارے پڑوسی ملک میں 227 ارب کی ہوئی ہے, ارب ڈالر. آپ یہ بتائیے کیا پوٹینشیل نہیں ہے پاکستان میں, جہاں خود ابھی میں دیکھ رہا تھا آرمی چیف صاحب نے کہا کہ 30 سال تک کی عمر کے 63% سے زائد لوگ موجود ہیں. جہاں اتنا بڑا ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہو, وہاں ہم ابھی تک نہ کوئی آئی ٹی کی پراپر پالیسی لا سکیں ہیں, نہ ان کو انکریج کر رہے ہیں. لوگ اپنا سرمایہ باہر لے کے جا رہے ہیں, ایک پلیٹ فارم نہیں ہے کوئی پیمنٹ کے کہ جو لوگوں کو یہاں پر پراپر طریقے سے پیمنٹس مل سکیں. نوجوان پریشان رہتے ہیں, سافٹ ویئر ہاؤسز پریشان رہتے ہیں, انڈسٹری میں جو ہے وہ اس طرح سے کمپیوٹرائزیشن اور جدید دور کے مطابق اس کو چیزیں کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کو بہتر بھی بنایا جائے, آپ جو ہے وہ روکنا شروع کر دیں گے تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, نہ اس سے آپ پولیٹیکلی کچھ گین کر سکیں گے. ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام اور حکمران طبقے کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ان حرکتوں کی وجہ سے. اس کو ریوزٹ کیجئے, سنجیدگی سے سوچئے اور مسئلے کو حل کیجئے. بہت شکریہ. دو سوال ہے آپ سے. ایک تو آپ یہ بتائیں کہ آپ بھی ایک اپوزیشن جماعت ہے, آپ آواز اٹھا رہے ہیں, آپ نے کسی کرنے کی آپ نے دھرنے بھی ہم نے دیکھے, لیکن اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت اس وقت دھرنا کر رہی ہے تو وہ اپنی قیادت کو جیل سے چھڑوانے کے لیے کر رہی ہے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے. عوام کے لیے نظر نہیں آ رہی کہ مہنگائی کم کرے یا کرپشن ختم کرے. اس حوالے سے ایک تو یہ بتائیے گا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ حکومت اپنے طور پہ اقدامات کر رہی ہے, کچھ چیزیں کم ہوئی آپ بھی کہہ رہے ہیں, تو جیسے دہشت گردی کا معاملہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں آن بورڈ ہے, یہاں پر تو فلسطین کے مسئلے میں بھی ہمیں جماعتیں بیٹھی ہوئی نظر نہیں آتی. کیا کہتے ہیں؟ اچھا, جو آپ نے پہلا سوال کیا, بھائی کوئی پارٹی کے قائد کو چھڑوانے کے لیے احتجاج کرے یا عوام کے ایشوز پر احتجاج کرے, پرامن سیاسی احتجاج ہر ایک کا حق ہے, اور پی ٹی آئی اگر احتجاج کرنے جا رہی ہے تو اس کا یہ حق ہے, اس کو نہیں روکا جا سکتا, نہیں روکنا چاہیے. یہ روکنے سے آپ کیا مقاصد حاصل کرتے ہیں؟ اور یہ تو احمقانہ حرکت ہوتی ہے ہمیشہ حکومتوں کی کہ وہ کسی بھی احتجاج کی کال سے 1-1.5 ہفتہ پہلے ہی اس کی کال کامیاب کر دیتے ہیں جب حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. اس کو پکڑنا, اس کو دکڑنا, اس کی خبریں بنانا. تو پولیٹیکل پارٹی کو اور کیا چاہیے, خاص طور پر پی ٹی آئی, ظاہر ہے اس کی آرگنائزیشن کے ایشوز ہیں. اب ان کا تو آپ ویسے ہی حکومت ان سارے ایشوز میں تو بجائے اس کے کہ حکومت اس کو اس طرح سے دیکھے, وہ تو پہلے ہی کامیاب کر دیتے ہیں. تو کسی بھی صورت میں ہم اس کسی بھی پرامن سیاسی احتجاج کو روکنے کے حق میں نہیں ہے. پی ٹی آئی کا حق ہے احتجاج کرنا, اور یہ احتجاج کرنے کی انہیں اجازت ملنی چاہیے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کو انشور ہونا چاہیے کہ امن و امان قائم رہے. یہ پی ٹی آئی کی قیادت کا بھی کام ہے.
جہاں تک یہ بات ہے کہ میں نے کہا آن بورڈ لینا چاہیے، تو یہ کسی ایک واقعے کا مسئلہ نہیں ہے کہ اے پی سی ایک بلا لی، ٹھیک ہے اس میں آنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو، لیکن بہرحال مجموعی طور پر سب لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت، صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، صرف جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے. اب بلوچستان ہے، بلوچستان کی تمام لوگوں سے بات کیجیے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور پوچھیں جو چیزیں. ہوتا کیا ہے کہ جب محرومیاں بڑھ جاتی ہیں تو کوئی اگر اچھا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی پھر کنسیڈر نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو آپ جب بیٹھیں گے بات کریں گے تو بات کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں ناراض کر کے. جب عوام اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا ہوں گی، امریکہ کھیلے گا یہاں پر، یہاں اسرائیل کی قوتیں کھیلیں گی، یہاں انڈیا آ کر کھیلے گا اور ہمیں برباد کرے گا. جب آپ اپنے عوام سے قریب ہوں گے یہ قوتیں پیچھے ہو جائیں گی. تو یہ تو سیدھا سیدھا فارمولہ ہے نا، اس میں کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے. تو آپ جو ہے وہ اس کو ایڈریس کریں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. تیسری بات، 3 سوال ایک ساتھ مجھے یاد نہیں رہتی، 2 تھے، ٹھیک. اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی فورم ہے، انہوں نے کہا کہ وی پی این کے ذریعے ایکس یعنی ٹویٹر کا استعمال بھی غیر شرعی ہے. تو وزیر اعظم صاحب بھی استعمال کر رہے ہیں، ان کا اکاؤنٹ بھی چل رہا ہے. تو آپ ایک ملک کا وزیر اعظم غیر شرعی کام نہیں، اس سے پہلے انہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ فارم 47 پہ آنے والا ممبر اسمبلی اور وزیر اعظم شرعی ہے کہ غیر شرعی ہے. وی پی این تو وہ بعد میں استعمال کر رہا ہے. اس طرح کی جو نظریاتی کونسل ہے اس کی ویسے انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھا دیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے. میں معذرت چاہتا ہوں، تمام علماء کرام کی ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن اس نوعیت کے آئسولیٹڈ فیصلے کرنا اور اس کو بیان بنا کر بھیجنا، اس سے ان اداروں کی اپنی جو ساکھ ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. میں درخواست کروں گا علماء کرام سے کہ وہ اس کو ریوزٹ کریں اور اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر کے ایک مکمل رپورٹ بنائیں، اور جس میں تمام سچ شامل ہو. آدھا سچ نہیں ہونا چاہیے، پورا سچ ہونا چاہیے. فتویٰ بھی آدھا فتویٰ پتہ نہیں علماء کرام اس کو کیا کہتے ہیں. بس کرو یار. جی جی پہلے بھی دھرنے دیے گئے، لیکن اب چونکہ جو صورتحال ہے ملک کی وہ مخدوش ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پہ آئی ایم ایف کے ساتھ زراعت اور سولر کے معاملے پر جو ٹیکسز کی حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، کیا جماعت اسلامی آئندہ چند ماہ کے دوران یا کچھ عرصے کے دوران ملک کی سطح پر احتجاج کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ بالکل ارادہ رکھتے ہیں، ارادہ ہی نہیں ہے، عزم رکھتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. اور اللہ نے چاہا. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں ہم حالات بگاڑنا نہیں چاہتے، ہم کوئی تصادم نہیں چاہتے، لیکن ہم جمہوری حق رکھتے ہیں اور ہم یہ سب کچھ کریں گے. اس سے انہوں نے ہم سے کہا ہم آئی پی پی سے بات کر رہے ہیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے کیجئے. انہوں نے کچھ نتائج دیے کہ بھئی 5 بند ہو گئی، نظر آیا. 18 سے بات ہو گئی، پتہ چلا. ہم نے تو ابھی بھی کہا ہوا ہے، وہ تذکرہ کہیں سنا تھا پھر اس کے بعد کہیں غائب ہو گیا. فوجی فاؤنڈیشن کی 5 آئی پی پیز ہیں، ان کو ٹیک اینڈ پہ ہونا چاہیے اور رینیگوشیٹ ہونا چاہیے اس سے. کوئی بھی ہو، ہم ہی کیوں قربانی دیں، فوجی ادارے بھی قربانی دیں اور سب کو قربانی دینی چاہیے، سب کو شریک ہونا چاہیے، تو لوگوں کا اعتبار بڑھتا ہے اس سے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق بھی ہے اور پاکستان کے عوام کا حق ہے. صرف جماعت اسلامی ہی ان ایشوز پہ بات کر رہی نا، اور تو کوئی کر بھی نہیں رہا. ہم کریں گے. ہم ایک ظاہر ہے کہ ایک عمل سے گزر رہے ہیں. اس وقت ہم نے اپنی بڑے پیمانے پر ممبرشپ کی ہے، ہماری کمیٹیز بن رہی ہیں، ہم گراس روٹ لیول پر الحمدللہ عوام کے ساتھ جڑ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہو سکتا ہے کہ اسی مہینے میں یا اس سے اگلے مہینے میں کوئی کال بھی دیں اور بڑی کال دیں پاکستان کے ان جینون مسائل. میں نہیں چاہتا کہ اس موقع پر جبکہ ظاہر ایک بڑی جماعت اپنی کوئی ایکٹیویٹی کر رہی ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تصادم، کوئی کنفیوژن، کوئی اس طرح کی چیز ہو جس میں لوگ اس کو کچھ اور سمجھنے لگیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاص طور پر انرجی کرائسس پر اور مہنگائی پر جماعت اسلامی بھرپور احتجاج کرے گی اور اس کے لیے ہم اپنا پورا پلان تیار کر رہے ہیں. اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، آپ نے زرعی ٹیکس کی بات کی ہے. زرعی ٹیکس کے حوالے سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگایا جائے. اگر یہ چاہیں گے یہ کہ انہوں نے کہا تو یہی تھا کہ ہم بڑے جاگیرداروں پہ لگائیں گے جن کی سینکڑوں مربع زمین ہے، ہزاروں مربع زمین ہے. لیکن کریں گے یہ جو مجھے خدشہ ہے، خاص طور پر اگر انہیں بہت زیادہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑا تو یہ چھوٹے کسانوں پہ ٹیکس لگائیں گے، جس سے ہیو اینڈ کرائے ہوگا اور یہ ٹیکس واپس لے لیں گے. اچھا آپ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ٹیررزم کے حوالے سے بڑی رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا. جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد تنظیم؟ دیکھیں میں آپ سے اس طرح آئسولیشن میں نہ اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ چل سکتا ہے، نہ آئسولیشن میں کسی سوال کا جواب ہو سکتا ہے. مسئلے کو اس کی تمام پہلوؤں سے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ما لہو و ما علیہ، پروز اینڈ کونس. نہ ظاہر ہے دیکھیں جو دہشت گردی کرے گا، جو ہماری سرزمین کو استعمال کرے گا، جو عوام کو قتل کرے گا، جو عام فوجیوں کو، دیکھیں نا فوجیوں کا کیا قصور ہوتا ہے، بیچارے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں. آپ چیک پوسٹوں پہ حملہ کر دیں، اب کس نے کیا، وہاں کس نے کیا، وہاں کس نے کیا، ہمیں تو نہیں پتا.
ایک پریس ریلیز آتی इसमें मुलव्वस नहीं है। مجھے کس نے بتایا کہ ملوث ہے؟ کیا ہمارے اداروں نے بتایا کہ اس میں ٹی ٹی प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं جو کرتا ہے وہ دہشت گرد، جو آن کرتا ہے کہ میں نے یہ دہشت گردی کی ہے وہ دہشت گرد ہے، اس میں کیا، اس میں کون سا دوسرا سوال ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے جو گروپس ہوتے ہیں، بعض بڑے گروپس ہوتے ہیں، پھر ان کے سپلنٹرز بن جاتے ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بڑے ہیں وہ آپس میں بات کریں۔ ہمارے پاس راستے موجود ہیں، افغانستان کی حکومت سے بات کرنے کے راستے بھی موجود ہیں، اور ہمارے پاس جو بڑے بڑے لوگ ہیں، گروپس ہیں، ان سے بات کرنے کے بھی راستے موجود ہیں۔ اور سب سے پہلے تو اپنے عوام سے بات کریں۔ آپ تو اپنے عوام سے بھی بات نہیں کر رہے نا، آپ تو اقدامات کرنے لگتے ہیں، تو جس سے سچویشن کنفیوز ہوتی ہے۔ اور میں درخواست کروں گا میڈیا سے بھی کہ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا کہ جب دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے تو یہی پوچھا جاتا تھا فلاں دہشت گرد ہے کہ نہیں ہے، فلاں دہشت گرد ہے کہ نہیں ہے، اور یہ کرتے 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 ہم یہاں پر پہنچ گئے کہ اس کے نتیجے میں پھر اس طرح کے نعرے بھی لگنے لگے کہ جو ہماری فوج کے خلاف نعرے لگتے ہیں، وردی کے خلاف نعرے لگتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کے بجائے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے پہ اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرے، سب کو آن بورڈ لے، چونکہ یہی حکومت انہی سب لوگوں سے بات چیت بھی کرتی ہے نا جب موقع آتا ہے۔ کمیٹیاں بنی تھی نا، اسی ٹی ٹی پی سے بات چیت کرنے کے لیے کمیٹیاں بنی تھی نا، ریاست پاکستان نے بنائی تھی، دہشت گردی بھی ہو رہی تھی اور مذاکرات بھی ہو رہے تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ نہیں، مذاکرات نہیں ہوں گے، ایکشن ہوگا۔ پھر آپ نے کہا کہ ہم نے کلیئر کر دیا۔ پھر آپ نے کہا فوجی آپریشن کامیاب ہو گیا، ضرب کیا تھا وہ، ہاں وہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن پھر اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اب کیا ہو رہا ہے؟ تو اس لیے میں درخواست کروں گا سب لوگوں سے کہ اس مسئلے کے اوپر ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لے۔ پہلے اپنے گھر کو پکا کرو، پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر تمام لوگوں سے بات چیت کرو، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا۔ بہت شکریہ۔